ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، اجازت سے سوال کریں، ایک بار میں ایک سوال کریں۔ آپ لوگ آگے آ جائیں بھائی میرے ساتھ، زیادہ سے زیادہ آگے آ جاؤ کیونکہ لوگ ابھی آ رہے ہیں اور پیچھے بیٹھنے میں دقت ہوگی میرے۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے کہ آپ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن منا سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو، ویسے تو اجازت ہے، وہ ہمارے بھی نبی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح تمام نبی جو ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، سب پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور اگر پکی تاریخ آپ کو پتہ ہے تو آپ اس دن روزہ رکھیں، آپ اس دن خیرات کریں، لیکن جشن منانے سے مراد جس طرح سے کرسچن حضرات کرتے ہیں، آپ کی شبہات نہیں آنی چاہیے ان کے پروگرام کی طرح آپ کے پروگرام میں۔ یہ ہے طریقہ کہ آپ اس دن روزہ رکھیں، خیرات کریں، مال بانٹیں لوگوں میں، غریبوں کے کام آئے اس دن کہ ہمارے ایک نبی کا آج جنم دن ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ تو کنفرم ہی نہیں ہے تاریخوں میں کہ ان کی کوئی 25 دسمبر، لیکن اگر کوئی کرتا ہے اس میں تو میرے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے، مگر وہ طریقہ نہ ہو جو عیسائیوں کا ہے، اس میں پھر آپ کی پکڑ آ جائے گی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں سنتوں کی صحیح رکعت کتنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا جمعے کی نماز کا، وہ یہ تھا کہ مسجد پہنچتے، خطبہ دیتے، اس کے بعد فرض نماز ادا کرتے، اور اس کے بعد دو دو رکعت بعد میں 4 سنتیں پڑھتے، دو دو کرتے، اور اگر کوئی کام ہوتا تو 2 مسجد میں پڑھ لیتے، 2 گھر آ کے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کی نماز ہے، لیکن ہمیں جلدی پہنچنے کی تلقین فرمائی، اور چاہے آپ 2 کر کے 200 نفل پڑھو، لیکن جو انہوں نے پوچھا وہ سنت طریقہ جو ہے نبی کی رکعت کا، وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں نبی نے صحابہ کو یہ بات کہی کہ جب تم مسجد میں داخل ہو جمعے کے دن تو تحیۃ المسجد بھی پڑھو۔ تو اس طرح میرے نزدیک جمعے کی 8 رکعت ہیں، 2 تحیۃ المسجد کی، 2 فرض، اور اس کے بعد 2 کر کے 4 سنتیں، یہ نبی کی سنت۔ اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ 4 سنت موقدہ پہلے، 4 بعد میں، 2 بعد، یہ رسول اللہ پہ الزام ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب کیا ہے کہ رسول نے تاکید کی۔ مسلم اور بخاری میں اتنی نمازیں جتنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، آپ کی عبادت کا دن ہے، جتنی مرضی آپ پڑھو، 2 کر کے 200 نفل پڑھ دو، وہ بہت مبارک دن ہے، لیکن سنت طریقہ وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کا سوال یہ، مہمان کو اللہ کا روح کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں، اللہ کی رحمت تو کہنا ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا اس ملک میں، ان کی کچھ چیزیں ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں یا ہم لوگ ان کی محفلوں میں جا کے وہ بھگوان کا روح بتاتے ہیں مہمان کو، تو اسی طرح سے ہم نے بھی بھگوان کی جگہ اللہ کر لیا، بلکہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، باعث رحمت ہے مہمان، یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کا روح کیا مطلب؟ اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ جو قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے مثال دی وہ اللہ کے نور کی مثال ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو قرآن میں تو اللہ نے اس صورت میں پورا کا پورا بیان کر دیا کہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ آپ کی محفل کو کوئی کھانا کھانے آئے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آج آپ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو محفل ہے اس کے بعد ہمارے یہاں کھانا ہوتا ہے، تو کوئی اگر صرف کھانا کھانا آئے تو اس کے لیے وہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی، کیونکہ یہ ہمارے ہاں عام دعوت ہے، یہ پروگرام اللہ کا منچ ہے، ہم نے قرآن و حدیث سے اسے جوڑا ہوا ہے، الحمدللہ اس کی بہت برکتیں ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس محفل میں نہیں آتا، آخر میں صرف کھانا کھانے میں آتا ہے، تو اس کے لیے بالکل جائز ہے، کیونکہ ہم نے عام اعلان کر رکھا ہے اس کا، بالکل اس کے لیے جائز بھی ہے، اور اسے اس کی برکت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس محفل کی برکت نہیں مل سکتی، جو قرآن و حدیث کی برکت ہے وہ انہی لوگوں کو ملے گی جو اس نیت سے ہے ساتھ میں کھانا ہی مل گیا، مطلب ان کی ٹاپ پرائرٹی پہ پروگرام ہے، ساتھ میں کھانا مل گیا۔ لیکن جو صرف کھانا کھانے آ رہے ہیں انہیں اس محفل کی برکت نہیں مل رہی، لیکن کھانے کا انشاءاللہ انہیں برکت بھی ملے گی اور ان کے لیے جائز بھی ہے۔ یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہاں کے کھانے میں الحمدللہ یہ میرے خیال میں کتنے 5-7 سال سے چل رہا ہوگا، ایک پیسہ آج تک زکوٰۃ کا نہیں لگا، نہ کسی ڈونیشن کا لگتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے میرے جو بھائی اور بیٹے بزنس کرتے ہیں وہ پیور پیسہ، تبھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں، ورنہ کوئی بھی آدمی اپنی زکوٰۃ نہیں کھا سکتا۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا
اپنی، اس لیے بالکل پیور پیسہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے نعمت اور تحفہ ہے. اور ہم اتنے سارے آدمی مان لو 200-300-400 آدمی بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھا لیں، کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العزت نے اس دور میں اتنے نفس نفسی میں ہمیں سب کو اکٹھا کر کے ایک دسترخوان پہ کر دیا، یہ اسی کی مہربانی ہے. ہاں جی. اگر ماں باپ اور اولاد ہم لوگ کو کیا فائدہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے ماں باپ نہ ہوں اولاد بھی نہ ہوں تو میت کی وراثت میں بہن بھائیوں کو حصہ ملے گا. بالکل ملے گا. قرآن میں سورہ نساء آیت 12 میں اللہ نے کہا کہ اگر ماں باپ بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہوں، اسے کلالہ کہا جاتا ہے میت کو، تو اس کے جو جداد ہے یا مال ہے وراثت کا، اس کے 1/3 حصے میں اس کے بہن بھائیوں کا حصہ ہوگا. ایک بہن ہو، ایک بہن ایک بھائی ہو یا زیادہ ہوں، ان میں بھی برابر برابر بٹے گا. یہاں بھی میں وضاحت یہ کر دوں کہ اس میں عورت کا آدھا مرد کا دگنا نہیں ہے، بلکہ سب بہن بھائیوں کو برابر حصہ ہوگا. ہاں جی. چلا کر چائے بنانا چاہیے. اسٹاف کا، ان کا سوال یہ ہے اسٹاف کا اسکول کی بجلی سے کیتلی جلا کر چائے بنانا جائز ہے؟ اگر اجازت ہے مینجمنٹ کی طرف سے اور انہیں پتہ ہے آفس والوں کو یا اسکول کے مالک کو کہ یہ اس طرح سے یہاں چائے بنا کے پیتے ہیں، تو بالکل جائز ہے. کیونکہ ٹیچر جو ہے اتنی محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، جو دماغی کام ہوتا ہے پڑھانا، تو اگر ان کی طرف سے اجازت ہے. اب میرے نزدیک تو آپ کو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ آپ ایک بار اجازت لیں، انہیں بتا دیں کہ بھائی ہم یہاں اسکول کی بجلی سے چائے بناتے ہیں، آپ لوگوں کے ہمیں مطلب ذہن میں ڈال دیجیے یہ بات، تو بالکل جائز ہے. بالکل میرے نزدیک کوئی حرج نہیں. ہاں جی. بڑا اچھا سوال ہے ان کا. یہ سوال ہے کہ اللہ والا بننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ والا بننے کا آسان طریقہ اللہ کی شریعت پہ چلنا ہے. اور اللہ کی شریعت میں اللہ کی گنیت ہی الگ ہے. ہماری جو گنیت ہے دنیا کی، اس میں تو دینے سے مال گھٹتا ہے، اور اللہ کی گنیت میں دینے سے مال بڑھتا ہے. اللہ والوں کا جو درجن ہے وہ 13 کا ہوتا ہے، 12 کا نہیں ہوتا. ہمارا درجن تو 12 کا ہوتا ہے. تو اللہ والے جو ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے کسی، نہ غریب ہونے کی پرواہ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھو کہ صدقات سے مال بڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں سے ثابت ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے. قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ میں سود کو ہٹاتا ہوں، صدقات کو بڑھاتا ہوں. تو جسے واقعی اللہ والا بننا ہے وہ سخی بن جائے. ایک بھی اللہ والا آپ کو نہیں ملے گا جو سخاوت جس میں نہیں ہوگی. ایک بھی اللہ والا آپ کو کنجوس نہیں ملے گا. تو اگر واقعی اللہ والا بننا ہے تو مخلوق کے کام آنا شروع ہو جاؤ. جو روزی اللہ نے آپ کو دی اسے مخلوق میں بانٹنا شروع کر دو. روزی کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا، صرف مال پیسہ یا کھانا روزی نہیں ہے، بلکہ آپ کی صلاحیت، آپ کا علم، آپ کا وقت، آپ کی صحبت، لوگ آپ سے مل کے خوش ہوں، وہ ساری چیزیں روزی میں آتی ہیں. آپ اپنی صحت اللہ کی دیوی اللہ کی راہ میں لگا دو، آپ اپنی جو ایجوکیشن ہے اسے اللہ کی راہ میں لگا دو، آپ اپنی صلاحیت اللہ کی راہ میں لگا دو، آپ کو اللہ نے جو علم دیا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی روزی آپ تک پہنچی. مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں لگا کے جاؤ ساری چیزیں، آپ اللہ والے ہو انشاءاللہ. کیا بازار میں جماعت کی انتظار کریں گے؟ ان کا سوال یہ بازار میں ہیں تو جماعت میں بھی 15 منٹ ہیں تو جماعت کا انتظار کریں، اپنی نماز پڑھ کے نکل جائیں. دیکھو بھائی، جماعت کی نماز آپ کے اوپر اپنی قریب کی مسجد میں واجب ہے پڑھنا. اگر آپ بازار میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کسی کام سے ہیں، تو آپ اپنی نماز پڑھو اور اپنا کام کرو، نکل لو. اگر آپ وہاں گھنٹوں بیٹھے رہے تو بازاروں میں جو مسجد ہیں اس میں آتے جاتے ہیں لوگ. اگر 15-20 منٹ آپ کو کوئی کام نہیں ہے، ویٹ کرو، جماعت کا اجر لو 26 گنا زیادہ. لیکن اگر آپ کو کوئی کام ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی منائی نہیں کہ آپ نماز پڑھ کے اپنی نکل جاؤ. ہاں جی. بڑا اہم سوال ہے ان کا. ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابوں میں زیارت کیسے نصیب ہو؟ اصل میں خوابوں میں جو زیارت ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو ایک عطا ہے ان کی اپنی، اور اللہ کی ایک رحمت ہے، وہ جس پہ چاہے برسائے، کیونکہ وہ تو اپنی مرضی کے مالک ہیں دونوں، اللہ بھی رسول بھی. آپ تو صرف دعا کر سکتے ہو، چاہ سکتے ہو، خواہش رکھ سکتے ہو. قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. تو آپ دعا یہ کرا کرو کہ اللہ میں رسول کی زیارت چاہتا ہوں، تو بھی چاہ لے کہ حضور میرے خواب میں آ جائیں.
ایک عمل مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا 20-25 سال پہلے، جو میں اب بھی کرتا ہوں ڈیلی، اور الحمدللہ اس کو مجھے فائدہ ہوا، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، اللہ کرے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ تم مغرب میں 2 نفل پڑھنی شروع کر دو، اور دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرو، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جن لوگوں کو یاد ہے آخر تک 2 آیتیں جو ہیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں دونوں رکعت میں۔ تو میرا تو معمول ہے جب سے ہی، کوئی دن الحمدللہ ناغا نہیں ہوتا سفر کے علاوہ، تو مجھے اس کا فائدہ ہوا۔ آپ لوگ کر لیں، اللہ کرے میں دعا کروں گا، کیونکہ یہ تو ایسا معاملہ ہے، نبی نے فرمایا جن نے مجھے دیکھا انہوں نے مجھے ہی دیکھا، مطلب شیطان بھی نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا، اللہ کی شکل میں آ سکتا ہے شیطان، نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے، اور جو آنکھیں کتنی مبارک ہوں گی جو نبی کا دیدار کر لیں، جب نبی یہ کہہ رہے ہیں جن نے مجھے دیکھا، خواہ میں انہوں نے مجھے ہی دیکھا، تو وہ آنکھیں تو مبارک ہو جاتی ہیں، پھر چومنے لائق ہوتی ہیں۔ اللہ کا کانسیپٹ کیسے کلیئر کریں؟ مطلب کسی لوگوں کو یا خود اپنے دل میں؟ اپنے لیے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کا کانسیپٹ اپنے لیے کیسے کلیئر کریں؟ اصل میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی آپ کی جب تک آپ کی رسائی رسول اللہ تک نہ ہو، اور رسول اللہ تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی رسائی مخلوق تک نہ ہو۔ مخلوق کی محبت سے، امت کی محبت سے آپ رسول تک پہنچو گے، اور رسول کی محبت سے آپ اللہ تک پہنچو گے۔ ایک اور چیز ہے، جیسے قرآن کی آیتوں کو اللہ نے آیات کہا، آیت کہتے ہیں نشانی کو، ایسے ہی جتنی بھی یونیورس ہے اس میں پھیلی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ نے قرآن میں آیات ہی کہا۔ تو اگر آپ اللہ کی آیات میں غور و فکر شروع کر دیں گے، قرآن کی آیتیں ہوں اور چاہے اللہ کی یونیورس میں پھیلی ہوئی آیات ہوں، نشانی ہوں، تو آپ اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اور یہ معرفت کہلاتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ تک واقعی پہنچنے کا شوق ہے تو آپ قرآن میں بھی غور و فکر شروع کر دو، اور اللہ کی پھیلی ہوئی چیزوں میں سورج ہے، یہ روشنی کیوں دے رہا، اللہ اگر یہ ذرا سا قریب آ جائے تو پوری دنیا جلا دے، ذرا سا پیچھے ہٹ جائے تو لوگ جو ہے جم جائیں برف سے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو غور و فکر کی ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، مطلب میں نام لیتا چلا جاؤں گا سارا پروگرام یوں ختم ہو جائے۔ تو آپ جو ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرو۔ آپ یقین کرو جو کیفیت آپ پوچھ رہے ہیں نا وہ میرے اندر گزر چکی ہے۔ یہ سن 93 میں میرے اوپر یہی، میں تو مانتا ہی نہیں تھا اللہ کو، معاذ اللہ۔ تو میں نے تو اپنے استاد جو مجھے بعد میں استاد بنا لیا، اس ٹائم میں صاحب مجھے ملے ایک جگہ لیکچر دیتے، میں نے ان سے یہ سوال کر لیا، تو چونک ہے۔ میں نے ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ اللہ ہے بھی، ہم نے خود بنا لیا اللہ اپنے ذہنوں میں؟ تو انہوں نے مجھے کہا، وہ رامپور اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں، طارق عبداللہ نام ہے، میرے استاد ہیں، انہوں نے اگر اس کا جواب چاہیے تو میرے پاس رامپور آنا پڑے گا۔ تو میں تیسرے دن رامپور تھا، تو انہوں نے تعجب کرنے لگے، میری اس ٹائم ان کی عمر میرے خیال میں 40-45 سال تھی، کہنے لگے اتنی عمر ہو گئی، لوگ میرے سے سوال بہت کر چکے، میں بلا بھی چکا، پہلے آدمی جو آپ رامپور آ گئے اور تیسرے دن آ گئے۔ تو پھر انہوں نے مجھے 2 دن اپنے پاس رکھا اور بڑی سائنٹیفک طریقے سے ساری چیزیں سمجھائی، جو الحمدللہ میرے وجود میں اتر گئی، اور آج الحمدللہ اللہ نے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کیا کیا چیزیں اس نے دکھا دی اور کیا کیا چیزیں بتا دی، کہ میں اپنا مطلب وہ ہلکا سا کیریئر چھوڑ کے میں نے بہترین کیریئر اسے بنا لیا۔ تو آپ غور و فکر کریں، قرآن کا جو بھی آپ کو لینگویج آتی ہے اس میں ترجمہ پڑھنا شروع کریں، اس میں غور و فکر کریں، ساتھ میں دعا کریں۔ اصل میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ صبر اور صلاۃ سے میری مدد چاہو، تو آپ 2 نفل پڑھ کے کہ اللہ تو ہی سمجھا سکے، تیرا ہی کلام ہے، اللہ یہ یونیورس بھی تیری ہے، تو ہی سمجھا سکے۔ اللہ تک پہنچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے، اللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، یہ گارنٹی ہے۔ اللہ بہت آسان ہے، آپ کو خود محسوس کر لینا، خود محسوس ہوتا ہے الحمدللہ ساتھ ساتھ۔
ترجمہ کیا آپ الگ مطلب پارا پارا لیتے اور آپ اس کو پڑھنے دوسرے سنتے اور وہ میں سمجھ گیا آپ کی بات. ہم نے تو یہاں ترجمے چھپوائے ہوئے ہیں نماز کے پورے, وہ ہم بانٹتے بھی ہیں لوگوں میں. قرآن ہمارے پاس یہاں موجود ہے انگلش اور ہندی میں, ہم بانٹتے ہیں لوگوں کو, لیکن لوگوں پر ٹائم ہی کہاں ہے, موبائل نے تباہ کر دیا. آپ کی فکر اچھے لیول پہ جتنا کر سکتے ہو کرو, لیکن ساتھ میں دعا ضرور کرو. ہم دعا نہیں کرتے, ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم فکر تو کرتے ہیں, لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ میری مدد چاہو, دعا مطلب نماز, اور نماز سب سے بڑی دعا ہے. آپ 2 نفل پڑھ کے امت کے لیے دعا کرو. نبی کا طریقہ یہی تھا کہ رات میں دعائیں کرتے تھے, دن بھر لوگوں سے باتیں کرتے تھے اللہ کی, اور رات بھر اللہ سے باتیں کرتے تھے لوگوں کی. آپ وہ طریقہ اختیار کرو, اللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا سوال تھا فجر میں لوگ اس کے بعد اشراق پڑھتے ہیں, ثواب جو ہے عمرے کے برابر ہے. بھائی یہ اصطلاحات ہیں, وہ بات تو نہیں آ سکتی وہ جا کے وہاں, لیکن نبی نے یہ بات فرمائی, حدیثوں میں یہ بات ہے. اب جیسے مسجد قبلتین ہے وہاں, کہ اس میں جو 2 نفل پڑھے گا اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا. تو پڑھو جتنے پڑھ سکتے ہو, لیکن جو وہاں جا کے مشقت اٹھانا عمرہ کرنا وہ الگ ہی اجر کی بات ہے. لیکن حضور کی کیونکہ حدیثیں موجود ہیں, اس لیے ہمیں ان حدیثوں کو بھی دانتوں سے پکڑنا ہے. جہاں جہاں چانس ملے, اشراق پڑھنے کا موقع ملے, پڑھو اسی نیت سے کہ میرے نبی نے فرمایا مجھے عمرے کا ثواب. بالکل پڑھو. مسجد قبلتین پہنچ رہے وہاں پڑھو ضرور اسی نیت سے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا اور اس مسجد میں رسول اللہ کے ذریعے کہ مجھے عمرے کا ثواب ملے. کوئی حرج نہیں. ہاں جی, ان کا سوال یہ ہے شیعہ لوگ امام حسین کی شہادت پہ ماتم کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ بھائی بالکل جائز نہیں ہے. ماتم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضور نے فرمایا تمام میتوں کے لیے 3 دن کا سوگ ہے. صرف عورت کو 4 مہینے 10 دن اپنی شوہر کے لیے سوگ منانا ہے اگر شوہر کی میت ہو جائے. تو اس لیے 3 دن سے زیادہ انہیں تو گزرے ہوئے 14 سال ہو گئے, 13.5 سال. تو اس لیے میرے نزدیک تو بالکل جائز نہیں ہے. ہاں افسوس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہمیں آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بیچ میں اٹھتے, تو یہ وہ ہو گئی بات کہ آدمی خواہش کرے. لیکن ان کی شہادت جس طرح سے ہوئی ہے اس کا افسوس تو آپ کے دل میں ہو, غم دل میں ہو, لیکن اس طرح سے منانا اسے یہ نہ صحابہ کی سنت ہے نہ نبی کی سنت. جب نماز پڑھتے ہیں یہاں ایک طرف سے اللہ کی طرف سے ان کا سوال یہ ہے جب نماز پڑھتے ہیں تو دھیان اللہ کی طرف لانے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی بہترین طریقہ یہ ہے, دیکھو ایک حدیث جبرائیل ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے, جو آخری سوال تھا اس حدیث کا, میں چھوٹا سا کر رہا اسی لیے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام نے جو ایک شخص کی شکل میں وہاں بیٹھے تھے, حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملائے, تو آخر میں پوچھا کہ احسان کیا ہے, تو نبی نے یہ جواب دیا کہ تو ایسے نماز پڑھے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, ورنہ وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا. تو ایسے نماز پڑھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو یہ آپ کا تصور جو ہے وہ اللہ تک آپ کو پہنچا دے گا. اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ میرے استاد جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں طارق عبداللہ صاحب, وہ مثال دیا کرتے ہیں کہ شروع میں جیسے ہم بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, موٹر سائیکل جب ہم سیکھتے ہیں کہ کہیں ٹکر نہ لگ جائے, کوئی بچہ نہ آ جائے, کسی اور سے ٹکرا نہ جائے, کوئی رکشہ سے نہ ٹکر ہو جائے, لیکن جب ہمیں پریکٹس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم نکالتے چلے جاتے ہیں. ٹیلی فون پہ بات بھی کر رہے ہیں, کہیں ادھر سے کٹ مارا, کوئی سامنے سے آٹو آ گیا اس سے بچایا, ادھر سے کوئی عورت آ گئی اس سے بچایا, اور نکلتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پریکٹس ہو جاتی ہے. تو آپ کو شروع میں بار بار آپ کو لگے گا کہ یار میرا اللہ کی طرف کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پھر اللہ کی طرف کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. چند دنوں میں آپ کو پریکٹس ہو جائے گی, پھر آپ کو لاشعور میں آپ کے پریکٹس آ جائے گی, پھر آپ نیت باندھو گے, سیدھا آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے جو انہوں نے بتایا تھا. ہاں جی, ان کا بڑا اچھا سوال ہے. کسی نے کسی سے معافی مانگی, اس نے اسے معاف کر دیا, اگلی بار کوئی اور بات ہو گئی اور وہ یوں کہے کہ بھائی تیرا پہلا معاملہ بھی تجھے تو آخرت میں نمٹوں گا, تو یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ گناہ ہے, آپ اپنی زبان سے پھر رہے. جس نے ایک بار معاف کر دیا اب وہ آخرت میں دوبارہ اس کی پکڑ نہیں کرا سکتا. اس لیے کوئی اور معاملہ وہ بات الگ ہے, اس معاملے میں دھمکی دینا بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ورنہ اس کا اجر ختم ہو گیا. جو معاف کرنے کا بہت بڑا اجر ہے, نبی نے فرمایا معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے, تو وہ اجر ہی ختم کر لے گا اپنا. ہاں جی, ان کا سوال یہ ہے کیا تسبیحات پڑھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ بھائی دیکھو شروعات تو اسی طرح ہوتی ہے, ہم جو تسبیح دیتے ہیں لوگوں کو وہ ہم پھنساتے ہیں لوگوں کی طرح اللہ کی طرف آ جائیں. قرآن میں اللہ نے کہا
اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کرو. تو ہم جو تسبیح دیتے ہیں لوگ اسے یہی کہتے ہیں کہ تم کچن میں کام کر رہے عورتیں یا سڑک پہ ہو اسکوٹر پہ ہو کار میں پڑھ تسبیح. یہ شروعات ہوتی ہے. جب اسے عادت پڑ جائے گی تو اس کے بعد پھر اس کا دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھو اللہ کی محبت تو پیدا جب ہوتی ہے آپ کے دل میں جب آپ کا دل صاف ہو. اللہ پاک ہے، وہ گندی جگہ نہیں بیٹھتا. جب تک آپ کے دل میں حسد جلن بغض لوگوں کے لیے کینہ یہ چیزیں ہوں گی اللہ آپ کے دل میں نہیں آئے گا. لیکن جب نبی سے پوچھا نا کہ اللہ کہیں سماتا ہے تو حضور نے کہا نہیں کہیں نہیں سماتا. پھر پوچھا کہ حضور کہیں تو سماتا ہو، حضور نے کہا کہیں نہیں سماتا. جب تیسری بار پوچھا کہ اللہ کہیں سماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے کہا ہاں سماتا ہے دل مومن میں. اب اگر مومن کا دل گندا ہے اس میں جھوٹ بغض غصہ حب مال حب دنیا ہے تو اللہ وہاں نہیں سمائے گا. آپ کو پہلے صاف کرنا پڑے گا اپنا دل، لیکن صاف کرنے سے بھی اللہ نہیں آئے گا. صاف کے بعد پاکی چاہیے. صفائی ہونے کے بعد اب آپ کو پاک کرنا ہے بیوی کی محبت سے، اولاد کی محبت سے، ماں باپ کی محبت سے، مال کی محبت سے، جو جائز مال ہے اس کی محبت سے، جائز خواہشات سے پاک کر کے تب اللہ پاک ہے اس پاک جگہ بیٹھے گا. تو اس لیے پہلے صفائی پھر پاکی. آپ دیکھو صفائی تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں لیکن مومن پاک بھی کرتا ہے. آپ نے ہاتھ دیکھا ہوگا ہاتھ دھو لیتے ہیں، ذرا سا انہوں نے پیشاب کرا کہیں بھی کھڑے ہو کے ذرا سی 2 انگلی دھوئی تو دھو تو لیا لیکن پاک تو نہیں ہوا. آپ استنجا کرتے ہو پھر باہر آ کے ہاتھ بھی پاک کرتے ہو، یہ طہارت ہے. تو پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہے پھر اسے طہارت دینی ہے پاک کرنا ہے تب اللہ سمائے گا اس میں اور اللہ کی محبت آ جائے گی. سب سے آسان طریقہ. کوئی پبلیشر پرنسپل کو کتاب ہاں ان کا سوال یہ ہے کوئی پبلیشر پرنسپل کو پیسے دیتا ہے کہ ہماری کتابیں اپنی اسکول میں چلا لو اور ساتھ میں پیسے دیتا ہے اسے 1,00,000 2 لاکھ روپے مان لو تو اس کے لیے جائز ہے. بھائی میرے نزدیک تو بالکل ناجائز ہے. ہاں اگر وہ اسکول کا بھلا چاہتا ہے بچوں کا بھلا چاہتا ہے اور اسکول میں ٹوائلٹ وغیرہ یا اے سی کی سہولیت یا گیزر کی سہولیت دیتا ہے انہی پیسوں سے اور وہ کتاب بھی ٹھیک ہو مطلب بچوں کا عقیدہ خراب نہ کر رہی ہو اب بچوں کی زندگی خراب کرنے والی کتاب نہ ہو پبلیشر جو ہے وہ اس وجہ سے پیسے نہ دے رہا ہو کہ میرا منافع ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل یہ بزنس ہے یہ مارکیٹنگ کہلاتی ہے پبلسٹی. تو اس طرح مارکیٹنگ میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مقصد وہاں اگر پرنسپل ان پیسے لے کے اپنی انٹی کر لیتا ہے تو پھر وہ رشوت ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ بچے زیادہ پیسے دیتے ہیں نا کتابوں کے بھائی وہ بچوں کے ہی کام آنے والی چیز ہے. پھر وہ جو انہوں نے پیسے لیے پبلیشر سے ان کتابوں کے پیسے بھی زیادہ دے رہے ہیں بچے وہ انہی بچوں کے کام آنے والی چیز ہے. میں یہ تو کہہ رہا اگر وہ پرنسپل اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے پھر تو وہ رشوت ہے لیکن اگر وہ انہی بچوں کے اسکول میں لگا دیتا ہے اور بچوں کے لیے سہولیت اختیار کرتا ہے ان پیسوں سے تو بالکل جائز ہے. یہ مارکیٹنگ ہے. ہاں جی بڑا اچھا سوال ہے ان کا. قرآن میں اللہ نے کہا ہے سورہ بقرہ آیت 62 میں کہ جو اللہ پہ ایمان لائیں اور جو آخرت پہ ایمان لائیں ان کا جو ہے وہ آخرت سمجھ جائے گی. تو یہاں انہوں نے پوچھا کہ کیا یہودی اور عیسائی جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لازمی ہے نبی کو نبی ماننا. دیکھو جب تک یہودی جو ہے نا لفظ آیا اس میں یہودی اور عیسائی کا یہودی جب تک یہودی رہے تب تک انہوں نے جو ہے وہ پچھلے نبیوں کو مانا اور عیسائی بھی جب تک عیسائی رہے جب تک انہوں نے اسے موسیٰ علیہ السلام کو مانا. تو عیسائیوں کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے اگر حضور پہ ایمان نہیں لائے تو وہ عیسائی ختم ہو گئے ایمان سے. اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام پہ یہودی ایمان نہیں لائے وہ ختم ہو گئے اسلام پہ. تو پچھلے نبیوں پہ ایمان رکھتے ہوئے اپنی نبیوں کی تعلیمات کو آگے بڑھانا جیسے آپ لوگ ہو. ابھی کسی نے سوال کیا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام والا تو وہ ہمارے نبی ہیں ہمیں ان پہ ایمان لانا ہے اور قرآن تو یہ کہتا ہے نبیوں میں فرق نہ کرو کہ ایک کو مانو ایک کو نہ مانو. پچھلے تمام نبیوں کو ہمیں ماننا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے باوجود ہم کسی کے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے جو اس امت کے نبی کیونکہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں.
چاہے موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، آدم علیہ السلام ہوں. اب یہاں جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں ہندو، ان کی جو ہے وہ آدم علیہ السلام آئے انہی کے لیے، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا ہر قوم میں نے نبی بھیجے، تو لازمی یہاں شری لنکا میں ان کا آنا ثابت ہے. انڈیا میں پہلے جو نبی تھے آدم علیہ السلام، تو ہم انہیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ کتنی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر لیں، اللہ ہی نہیں ہدایت دے، لیکن ہم کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. تو اس لیے نبی پہ ایمان لانا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے، تب ان کا مکمل ایمان ہوگا، تبھی ان کی تمام بھلائیاں جو ہیں وہ اللہ تک پہنچیں گی، ورنہ انہیں ان بھلائیوں کا بدلہ یہی دے دیا جائے. کیا وسیلے دعا مانگنا چاہیے؟ کیا یہ قرآن ان کا سوال یہ کیا وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ کیا یہ قرآن میں تو آیا ہے بھائی کہ وسیلے سے اللہ کا قرب تلاش کرو، تو وسیلے سے دعا کی تو جا سکتی ہے، مگر زندہ لوگوں کے وسیلے سے، مردوں کے وسیلے سے نہیں کہ آپ کسی مزار پہ پہنچ گئے یا آپ جو ہے کسی بت کے آگے بیٹھ گئے اس کا وسیلہ. قرآن کی پھر وہی آیت نمبر 45 سورہ بقرہ، صبر اور صلات سے میری مدد چاہو، تو یہ وسیلہ ہی تو ہے. وہ یہ تھوڑی کہتا ہے یا نماز یا نماز یا نماز یا صبر یا صبر یا صبر میری مدد کر، بلکہ نماز پڑھنی پڑتی ہے اور صبر کی کیفیت اپنے دل میں محسوس کرنی ہوتی ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے. تو اگر کوئی وسیلہ اختیار کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ صبر اور صلات سے وسیلہ اختیار کرو، نہ کہ لوگوں کا وسیلہ بتوں کا یا قبروں کا یا مزاروں کا وسیلہ اختیار کرو. ان کا سوال ہے جو رسول کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، سب ایک ہی زمرے میں آئے گا میرے بھائی. نبی نے کبھی نہیں کہا آپ کو وہ حکم ہے کرنے کا جو نبی آپ کو دے جائیں. قرآن یہ کہتا ہے جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اگر نبی کہہ کے جاتے کہ میرے وسیلے سے دعا کر لینا، بالکل کر لیتے. نبی کی کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ میرے وسیلے سے دعا کرو. جی ان کا سوال یہ ہے بیماری میں بزرگوں کے پاس دعا کے لیے جانا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے جانے میں، مگر پسندیدہ عمل نہیں ہے. پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو خود دم کرے، دعا کرے اس کے لیے، ماں اپنے بیٹے پہ خود دم کرے، بھائی اپنے بھائی پہ خود دم کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھری پڑی ایسی دعاؤں سے جو بیماریوں میں آپ کو ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے کرنی چاہیے، اور اللہ شفا بھی دیتا ہے. جو درد آپ کا اپنے بھائی کے لیے دل میں محسوس کر سکتے ہو، کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے دل میں وہ درد نہیں محسوس. جو ماں کے دل سے آہ نکلے گی اپنے بچے کے لیے، بڑے سے بڑے بزرگ کے دل سے بھی نہیں نکل سکتی. ہمارا کیا ہے، ہم اپنے ماں باپ کو تو جھڑکیے دیتے ہیں اور دوسرے بزرگوں کی جائے گوڈے بیچتے ہیں. آپ یقین کرو الٹا ٹانگا جائے گا. جب تمہارے گھر میں تمہارے بزرگ ہیں، بتاؤ تمہاری عزت کا احترام کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حدیث و ثابت ہے 3 حصے ماں، جو ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھے، جو ماں آپ کو اپنا خون چساوے، جو باپ پسینے بہا کے آپ کو یہاں تک پہنچائے، وہ آپ ذرا سے بڑے ہو گئے، وہ کمزور ہو گئے، ضعیفی کی عمر جو آج ذکر آیا قرآن میں، آپ انہیں چھڑکی دے رہے، آپ ان کی بات نہیں سن رہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس میرا بیٹا بیٹھے تھوڑی دیر، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ان کے لیے. اور دوستوں کے پاس آپ جا کے رات کو بیٹھتے ہو 3 گھنٹے وہاں بیڑی سگریٹ اور رک کے پینے کے لیے، اور ماں تڑپتی رہے کہ میرا بچہ میرے پاس 10 منٹ بیٹھ جائے. کیا بیتی ہوگی، تو مر جائے گی. آپ یقین کرو میری ماں بھی ایسی تھی، اور میں جان بوجھ کے انہیں جتنا بھی ٹائم دے پاتا تھا، لیکن آج میں روتا ہوں اس بات کو یاد کر کے کہ کاش میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتا اپنی ماں کے پاس. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. وہ تڑپتی تھی اس بات کے لیے، میرے پاس جتنا ٹائم ہو میں بیٹھتا تھا اس کے پاس، مگر اس کا اور دل ہوتا تھا. مگر مجھے یہ لگتا تھا کہ بڑھاپے میں، کیونکہ میری تو اس ٹائم کام کی عمر تھی بہت، اور اس کی ضعیفی کی عمر تھی، مجھے لگتا تھا کہ اس کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. آج مجھے لگتا ہے کہ مجھے ٹائم ہی ٹائم دینا چاہیے تھا اپنی ماں کو. تو چلیے اب میں 1 منٹ بھی نہیں دے سکتا، جب اس سے ملنے جانا ہوتا ہے تو کب اس گھر میں تو ہے. تو جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، انہیں ٹائم دو، وہ آپ کی جنت ہیں. جب تک وہ زندہ ہیں فری کی دعا دینے کی مشین ہے وہ. جب یہ چھت ہٹ جاتی ہے نا، جب پتہ لگتا ہے. 62 سال کا بڈھا آپ کے سامنے رو رہا ہے یہاں پہ اپنی ماں کو. آپ دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے میری اپنی ماں کو. جب میں کسی ماں کی ویڈیو دیکھتا ہوں اندر سے تڑپتا ہوں کہ میرے ماں کی. جن کے پاس ہے ان کی قدر کرو، جیسی بھی ہو، جاہل ہو، بوڑھی ہو، بیمار ہو، زیادہ بولتی ہو، گالیاں دیتی ہو، گوشت دیتی ہو، جا کے وہ چمٹ جائے گا، روز ٹانگ لگائے گا.
بلکہ آج میرے سامنے ٹائم زیادہ ہو گیا، باقی اگلے ہفتے انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں